السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو معذرت، کافی دیر کے بعد آپ لوگوں سے مائی اکیڈمی کے اس پلیٹ فارم پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ دراصل میں اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے چینل کو ٹائم نہیں دے سکا، لیکن جس چیز نے مجھے اس بات پہ موٹیویٹ رکھا کہ میں واپس آؤں اور چینل پہ آپ کے لیے کام کروں، وہ تھی آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن اور آپ لوگوں کا ساتھ۔ جتنے بھی سبسکرائبرز ہمارے اس چینل کے پہلے دن سے ہمارے ساتھ جڑے، وہ کہیں کہیں نہیں گئے، ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور ان تمام صارفین کا بھی، ان تمام سبسکرائبرز کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں انکریج کیا اور ہمیں پیغامات دے کے اور میسیجز کر کے بولا کہ جی آپ لوگ چینل پہ واپس آئیے اور ہمارے لیے کام کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ سائبر سیکیورٹی کے متعلق ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے بات کی تھی کہ ہم کچھ بیسک کورسز اس چینل پہ کروائیں گے آپ لوگوں کو۔ اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ چینل ہم نے اس لیے اسٹارٹ کیا تھا اور اس لیے شروع کیا تھا کہ میں نے خود یہ ضرورت محسوس کی تھی یہاں یو اے ای میں رہتے ہوئے اور کچھ اور بیرونی ممالک میں اور گلف کنٹریز میں، یہ دیکھا ہم نے کہ بہت سے لوگ ہمارے پاکستان سے جب آتے ہیں یا بہت سے باقی دوسرے ممالک سے، انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا اور ممالک سے آتے ہیں، جن کو انگلش لینگویج زبان نہیں آتی، عربی زبان نہیں آتی، اور کمپیوٹر کے چھوٹے چھوٹے بیسک سے بنیادی سے کورسز اور کمپیوٹر کی جو بنیادی نالج ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس قابل کیا ہے تو میں لوگوں کے کچھ کام آ سکوں۔ تو اس چینل پہ ہم لوگوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل اور پاور پوائنٹ اس طرح کے بنیادی سافٹ ویئر استعمال کرنا سکھائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو ایک ایڈوانس لیول تک لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد باقی کچھ کورسز بھی ہم اپنے اس چینل کے اوپر آپ سب لوگوں کو کروائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہم ایک ویب سائٹ لانچ کریں گے جہاں پہ آپ لوگ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ کریٹ کریں گے، اور وہاں پہ آپ لاگ ان کریں گے اور اپنا کورس سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد کورس کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا 4 5 10 سوالوں کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کو اسی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا۔ وہ سرٹیفکیٹ ایک پی ڈی ایف فارم میں ہوگا، ایک سافٹ کاپی ہوگی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے اور اس کو اپنے پاس پرنٹ کر کے رکھ سکیں گے اور اپنے سی وی میں لگا سکیں گے۔ اس طرح سے آپ کے جاب حاصل کرنے کے چانسز پہلے سے کئی گنا بڑھ جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اب کمپیوٹر کا نالج ہوگا اور علم ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کی تھی اور کچھ ویڈیوز ہم نے بنائی تھی، آپ تک پہنچائی تھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی خاص طور پہ سائبر سیکیورٹی کی ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ہم بنانے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے فشنگ اٹیکس۔ ہیکنگ بہت ہی عام ہو چکی ہے آج کے دور میں۔ کمپیوٹر سسٹم ہیک ہو جاتے ہیں، لیپ ٹاپس ہیک ہو جاتے ہیں، آپ کے موبائل فونز تک ہیک ہو جاتے ہیں، اور آپ تک ہیکر کا پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے، بہت ہی دبے پاؤں وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم طریقہ جو کہ ہیکرز آپ تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جس کو کہتے ہیں فشنگ اٹیک یا فشنگ ای میل یا اسپیم ای میلز۔ دیکھیے، ای میل اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی کامن، بہت ہی عام سی چیز ہوتی ہے۔ میرا ایک پرسنل ای میل اکاؤنٹ ہے، ایک میرا آفیشیل ای میل اکاؤنٹ ہے، اور پرسنل ای میل اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں بھی کہیں ہم نے کسی کو کسی اسکیننگ کی شاپ پہ، کسی فوٹو کاپی کی شاپ پہ، کسی ٹائپنگ سینٹر پہ جب ہم اپنا کوئی کام کرواتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ اسکین کرواتے ہیں، کوئی پاسپورٹ اسکین کرواتے ہیں، یا کوئی بھی ضروری ڈاکومنٹ جب ہم اسکین کرواتے ہیں، تو ہم اپنا ای میل آئی ڈی ان کو دیتے ہیں کہ جی اس ای میل آئی ڈی کے اوپر آپ ہمیں ہمارے ڈاکومنٹس بھجوا دیں، تو وہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر جہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دیا کسی کو اور اس نے اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈیفینیٹلی اسٹور کر لیا، اگر اس کمپیوٹر کے اوپر ہیکنگ اٹیک ہوا اور اس کمپیوٹر کا ڈیٹا چرا لیا گیا، اور اس کمپیوٹر کے اوپر اگر آپ کا بھی ای میل ایڈریس تھا، تو وہ اس ہیکر تک پہنچ جائے گا۔ تو اب ہیکر کیا کرے گا کہ جتنے بھی ای میل ایڈریسز اس کو ملے ہیں ان سب کے اوپر اٹیک کی اٹیمپٹ کرے گا، اور ان کے اندر ایک ای میل آپ کا بھی ہوگا۔ اب اٹیک کی اٹیمپٹ ضرور ہوگی آپ کے اوپر، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ اسے سے بچ کیسے سکتے ہیں۔
اب آپ کا ای میل چلا تو گیا وہاں پہ، آپ کے اوپر اٹیک کی اٹیمپٹ بھی ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ ایک ہیکر نے اگر کسی سسٹم کو ہیک کیا ہے تو اس کا کوئی ڈیفینیٹلی مقصد ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس اٹیک سے بچنا کیسے ہے، اور آپ نے کیا کیا چیزیں ایک ای میل کے اندر یا ایک واٹس ایپ میسیج کے اندر دیکھنی ہے، اور اپنے آپ کو یا اپنے عزیز و اقارب کو آپ نے اس اٹیک سے کس طرح سے بچانا ہے۔ ای میل کی اگزامپل لیں گے، بیکاز ای میل جو ہے وہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی آسان طریقہ ہے کسی بھی ہیکر کا آپ کے موبائل فون تک یا آپ کے لیپ ٹاپ تک پہنچنے کا۔ آپ کو ایک ای میل آئے گی اور وہ بھیس بدل کے آئے گی ای میل۔ بھیس بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ ہیکر جو ہے، جو اٹیکر ہے، وہ کسی بھی فیمس ایک مشہور کمپنی کا نام لے کے آپ سے کہے گا کہ میں اس کمپنی کا نمائندہ ہوں، اور آپ کی کوئی چیز ہماری طرف ہے، یا کوئی پارسل ہے، یا آپ کی کوئی سبسکرپشن ختم ہو گئی ہے، یا آپ کو کوئی بل ڈیو ہے، اور آپ اس لنک پہ کلک کریں اور اپنا پارسل وصول کر لیں، یا اپنی سبسکرپشن رینیو کروا لیں، یا اپنا کوئی بھی جو آپ کا کام رکا ہوا وہ ای میل کے اندر بیان کر رہا ہے وہ ہو جائے گا آپ کا۔ وہ فار ایگزامپل جس طرح سے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہوتے وہ ہیکر ہیں۔ تو وہ جو ای میل آئے گی آپ کے پاس، آپ نے 2-3 چیزیں اس کے اندر دیکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کا واقعی کوئی پارسل آ رہا تھا۔ اگر تو کوئی پارسل آ رہا ہے تو آپ اس کے اندر مزید انویسٹیگیشن کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کا کوئی پارسل نہیں آ رہا، اور 99.9% چانسز یہ ہیں کہ آپ کا پارسل ہوتا ہی نہیں ہے کوئی آ رہا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود آپ کے پاس اس طرح کی ای میل آ جاتی ہے۔ اگر تو آپ کو کوئی پارسل نہیں آ رہا، آپ کوئی پارسل کہیں سے توقع نہیں کر رہے اس طرح کی، تو آپ اس ای میل کو فوراً سے ڈیلیٹ کر دیں، اس کے اندر بھی مت جائیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اگر انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ای میل ایڈریس جو ہوتا ہے نا، اب آپ کا ایک ای میل ایڈریس ہے، مثال کے طور پر میرا ای میل ایڈریس فار ایگزامپل asad@gmail.com، اور یہ @ کا سائن ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے ای میل کا وہ بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سینڈر جو ای میل آئی ہے ہیکر کی طرف سے یا اٹیکر کی طرف سے، اس کا جو @ سائن جو ہوتا ہے ای میل کے اندر، اس کے بعد کا جو ڈومین ہے وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اٹیکر آپ سے کہتا ہے کہ وہ DHL سے آپ کو ای میل آ رہی ہے، یا کسی اور مشہور پوسٹل سروس سے، ڈاک کی کسی سروس سے، مثال کے طور پہ پاکستان میں پاکستان پوسٹ ہے، اور UAE کے اندر ایمریٹس پوسٹ ہے، DHL ہے، TCS ہے، UPS، بہت سارے ڈیلیوری سروسز ہیں۔ ان سے بائی دا وے ان سے اکثر ای میل آتی ہے۔ میرے پاس بھی کچھ ای میلز آئی ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں، اس کا اسکرین شاٹ میں دکھاؤں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ای میل کا جو وہ سینڈر ہے اس کی ای میل پہ کلک کرنا ہے اوپر، اور دیکھنا ہے کہ ڈومین نیم @ کے بعد کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہیکر یہ کہتا ہے کہ ایمریٹس پوسٹ میں آپ کا کوئی پارسل پھنسا ہوا ہے، اور آپ 9-10 درہم دیتے ہیں اور آپ لے لیں پارسل، تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ای میل کیا واقعی ایمریٹس پوسٹ سے آئی ہے یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر یہ نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی یہ جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، میرے پاس ایک ای میل آئی ہے ایمریٹس پوسٹ سے بظاہر مبینہ طور پہ، لیکن حقیقت میں ایمریٹس پوسٹ کی ای میل نہیں ہے، یہ کسی ہیکر کی ای میل ہے۔ ایمریٹس پوسٹ کی ای میل کا ایڈریس ہونا چاہیے delivery@emirates-post.ae یا کچھ بھی، لیکن آخر میں شروع میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن @ سائن کے بعد emirates-post.ae ضروری ہے۔ اب اس ای میل آئی ڈی کے اندر دیکھیں کہ اس کا ای میل ایڈریس کچھ اور ہے۔ اب اگر نیچے جا کے دیکھیں دوسرے اسکرین شاٹ میں، تو مجھے ایک لنک دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس لنک پہ کلک کریں اور 9-10 درہم جو بھی آپ نے دینا ہے وہ دیں اور اپنا پارسل لے لیں۔ اب یہ جو لنک ہے نیچے، یہ حقیقی بارودی سرنگ کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہی میں اس لنک پہ کلک کروں گا تو میرا سسٹم، میرا کمپیوٹر، میرا لیپ ٹاپ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میرے کلک کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس ہیکر اور اٹیکر کو اپنے کمپیوٹر کا ایکسیس دے رہا ہوں، رسائی دے رہا ہوں۔ تو بہت ہی ریئر چانس، بہت ہی کم چانس اس طرح کا ہے کہ فوراً آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا موبائل فون جو ہے وہ ہیک ہو جائے گا، ڈیٹا خراب ہو جائے گا یا ڈیٹا چوری کیا جائے گا۔ زیادہ تر چانسز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کمپیوٹر میں ایک چھوٹا سا وائرس بٹھا دیتا ہے جو اس ہیکر کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ خاموشی سے آپ کی پوری ایکٹیویٹی مانیٹر کرتا ہے، 5 دن، 10 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، کہ آپ کے موبائل کے اندر کس طرح کی فوٹوز ہیں، کس طرح کی ویڈیوز ہیں، کس طرح کا ڈیٹا ہے۔ آپ اگر موبائل فون کے اندر موبائل بینکنگ اپلیکیشنز اگر آپ استعمال کرتے ہیں
تو آپ کتنی بار اس بینکنگ اپلیکیشن میں لاگ ان کرتے ہیں، کس یوزر نیم سے لاگ ان کرتے ہیں، کس پاسورڈ سے لاگ ان کرتے ہیں، اور آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی اس طرح کی سیکریٹ انفارمیشن آپ کے لیے ضروری اور قیمتی انفارمیشن آپ کے موبائل فون اور آپ کے لیپ ٹاپ میں ہوتی ہے۔ سم ٹائمز آپ کی کمپنی کا ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کی پرسنل لائف کا ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کی فیملی کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ آپ سے چرا لیا جاتا ہے اور اس ڈیٹا کو پھر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کو اس ڈیٹا سے آپ کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو یہ سب چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی واٹس ایپ میسیج آئے، کوئی ایس ایم ایس آئے، کوئی فیس بک میسنجر سے کوئی میسیج آئے، یا کسی بھی کمیونیکیشن میڈیم سے کوئی میسیج آپ تک جب پہنچے، تو اس کے اندر یہ ضرور دیکھیے کہ کیا واقعی آپ وہ اس طرح کا میسیج ایکسپیکٹ کر رہے تھے، توقع کر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو انٹرٹین کیجیے، اس کو کھولیے، دیکھیے، ادروائز اس کو کھولے بغیر ڈیلیٹ کر دیں۔ اور ای میل کے کیس میں خاص طور پہ آپ لوگ یہ ضرور دیکھیے کہ وہ جو ای میل آئی ہے کیا وہ واقعی ایک لیجیٹیمیٹ ای میل ہے، یعنی ایک اصلی اور حقیقی اور صحیح ای میل ہے، یا وہ ایک فیک ای میل ہے۔ اس کو کہتے ہیں فشنگ ای میل یا اسپیم ای میل۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ فشنگ کرنے جاتے ہیں نا، مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ایک راڈ کے ساتھ ایک کنڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی بیٹ لگایا جاتا ہے، کہ گوشت کا ٹکڑا یا آٹے کا ایک ٹکڑا لگا کے پھینکا جاتا ہے پانی کے اندر، دریا اور سمندر کے اندر، تاکہ مچھلی اس کو دیکھ کے کو کھایا اور وہ پکڑی جائے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن اس فشنگ کے اور اس فشنگ کے اسپیلنگ میں فرق ہے۔ اس فشنگ کا اسپیلنگ ہے FISHING فشنگ، اور یہ ہے PHISHING فشنگ۔ جو ای میل اٹیکس ہوتے ہیں وہ یہ والا PHISHING والا فشنگ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو ایک بیٹ دیا جاتا ہے، آپ کو ایک سبز باغ دکھایا جاتا ہے کہ جی آپ کا بڑا کوئی امپورٹنٹ پارسل آیا ہے جو آپ ریسیو کر لیں، یا آپ کی نیٹ فلکس کی سبسکرپشن ختم ہو گئی ہے، یا آپ کا جو انٹرنیٹ سروس ہے اس کی سبسکرپشن ختم ہو گئی ہے، آپ کا انٹرنیٹ سروس بند ہو جائے گی اگر آپ یہاں پہ کلک نہیں کریں گے، یا آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ کلک نہیں کریں گے۔ اور جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پیر رکھ دیا۔ اب پیر رکھ دیا آپ نے، اب وہ اس کا پھٹنا ضروری ہے۔ اب ایک اور بات، سب سے ضروری بات، کہ اگر آپ کے کسی کمپیوٹر کے اوپر اور وہ اس طرح کا اٹیک ہو اور آپ غلطی سے وہ بٹن دبا بھی دیں، اس لنک پہ کلک کر بھی دیں، تو آپ نے احتیاط کے طور پہ کیا کرنا ہے کہ اس کمپیوٹر کو، اگر وہ گھر کے اندر ہے اور اکیلا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، کسی نیٹ ورک سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو فوراً سے بند کیجیے اور کسی IT ایکسپرٹ کو دکھائیے کہ، اور ان کو بتائیے کہ یہ پرابلم ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ کمپیوٹر آپ کے آفس کے نیٹ ورک میں ہے تو سب سے پہلے اس میں سے نیٹ ورک کیبل نکالیے، اس کو ڈسکنیکٹ کیجیے، آئسولیٹ کیجیے اس کو، تاکہ وہ وائرس جو ہے وہ باقی کمپیوٹرز تک پھیل نہ سکے۔ تو خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ میرا مقصد یہ ہے اس چینل پہ کہ آپ سب لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم آگے پھیلے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب اس لیے کریں کہ یہاں سے آپ کو فائدہ ہے، یہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ باقی بہت سارے چینلز کی طرح ہمارے یہاں جو کانٹینٹ ہے وہ انتہائی انفارمیٹیو ہے، آپ کو فائدہ ہوگا اس سے، آپ خود بھی سیکھیے، آپ باقی لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ایک پرسکون زندگی کی طرف لے کے جا سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔